کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی خاموش زہر کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی چیز جو ہمارے اچھے بھلے اعمال کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے قرآن کی ایک بہت ہی چونکا دینے والی وارننگ سے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو بظاہر تو عبادت گزار ہیں، لیکن ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، یعنی ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج ہمارے اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ دکھاوا آخر نظر کیسا آتا ہے؟ تو آئیے ذرا اس کی جڑوں تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زہر ہماری ڈیجیٹل زندگی میں کیسے گھل مل گیا ہے۔ یہ منظر شاید ہم سب نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور ایک اسمارٹ فون کا کیمرہ آن ہے۔ مسجد کی لوکیشن ٹیگ ہوتی ہے اور کیپشن میں لکھا ہوتا ہے، الحمدللہ آج پہلی صف نصیب ہوئی۔ اور یہی وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا یہ نماز واقعی اللہ کے لیے تھی یا پھر ان لائکس، کامنٹس اور ماشاءاللہ والے جوابات کے لیے تھی جو چند سیکنڈ کے ایک خوشی، ایک ڈوپامین ہٹ دیتے ہیں؟ اسلامی اصطلاح میں اسی چیز کا ایک نام ہے اور وہ ہے ریا، مطلب کوئی بھی ایسا نیک کام جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو بلکہ لوگوں کی واہ واہ سمیٹنا ہو۔ یہاں پر نیت کے دو راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ نیت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے، جہاں عمل، بندے اور رب کے بیچ ایک راز ہوتا ہے اور اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ نیت ہے جو لوگوں کے لیے ہے، جہاں نیکی ایک پبلک ایونٹ بن جاتی ہے اور اس کا انعام یعنی تعریف اور لائکس فوراً دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور یہ حدیث اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے، اللہ کے نزدیک انسان کا ظاہر یا اس کا عمل کتنا بڑا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے دل میں کیا نیت چھپی ہے۔ اللہ عمل نہیں، نیت دیکھتا ہے۔ ریا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھلے عام دکھاوا کیا جائے، نہیں، اس کے کئی بہت باریک اور چھپے ہوئے چہرے بھی ہیں۔ چلیں ان میں سے کچھ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا چہرہ تو ہے بالکل واضح دکھاوا، جیسے اپنی سخاوت کا سب کے سامنے اعلان کرنا۔ دوسرا ہے ذرا سٹل، یعنی باتوں باتوں میں اپنی نیکی کا ذکر کر دینا، جیسے رات بھر عبادت کی اس لیے آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ تیسرا ہے موازنہ، جب کوئی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے کہ کم از کم میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، فلاں کی طرح نہیں۔ اور چوتھا اور شاید سب سے خطرناک وہ ہے روحانی تکبر، یعنی اپنی عبادتوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل اور متقی سمجھنا۔ اور سب سے عام بہانہ جو سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے، میرا مقصد تو صرف اچھائی پھیلانا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنا ہے۔ لیکن کیا واقعی نیت یہی ہوتی ہے؟ تو اپنی نیت کو پرکھنے کا ایک بہت آسان ٹیسٹ ہے۔ بس خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر اس پوسٹ پر 0 لائکس آتے، کیا میں پھر بھی اسے شیئر کرتا؟ اگر دل سے جواب نہیں میں آئے تو سمجھ جائیں کہ نیت میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کیونکہ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کی پسند یا ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس دکھاوے کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی کمزوری نہیں ہے، اس کے روحانی نتائج بہت بہت سنگین ہیں۔ 3، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی سب سے خوفناک حقیقتوں میں سے ایک کو بیان کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جن سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ ایک مشہور حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کوئی چور، ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے ایک شہید جسے دنیا بہادر کہتی تھی، ایک عالم جسے دنیا علم والا کہتی تھی، اور ایک سخی جسے دنیا فیاض کہتی تھی۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے یہ بڑے بڑے نظر آنے والے اعمال اللہ کے لیے تھے ہی نہیں۔ شہید نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، عالم نے علم اس لیے پھیلایا تاکہ لوگ اسے علامہ کہیں، اور سخی نے مال اس لیے لٹایا تاکہ لوگ اسے فیاض کہیں۔ اور جو تعریف وہ چاہتے تھے وہ انہیں دنیا میں ہی مل گئی، ان کا حساب پورا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا ہے۔ اور یہ مثال سوچیں، ایک کالی چیونٹی کالے پتھر پر اندھیری رات میں، یہ بتاتی ہے کہ یہ گناہ کتنا زیادہ پوشیدہ اور خطرناک ہے۔ یہ نظر نہیں آتا لیکن آہستہ آہستہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے،
یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی تعریف کے لیے زندگی بھر سب کچھ کیا، وہ تو اس دن خود محتاج کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نا امیدی کا دین نہیں ہے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو آئیے اب اخلاص یعنی نیت کو خالص کرنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا علاج ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ سوچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیواؤں کے گھروں تک راشن پہنچاتے تھے۔ ان سب عظیم ہستیوں میں ایک ہی چیز مشترک تھی، خالص نیت یعنی اخلاص۔ تو اس زہر کا تریاک کیا ہے؟ یہ چند عملی قدم ہیں۔ پہلا، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو فلٹر کریں، پوچھیں یہ کس کے لیے؟ دوسرا، اپنی کچھ نیکیوں کو راز بنائیں، انہیں صرف اپنے اور اللہ کے بیچ رکھیں۔ تیسرا، سوشل میڈیا پر ہر چیز شیئر کرنے کی عادت کو کنٹرول کریں۔ چوتھا، اگر کوئی تعریف کرے تو فوراً کہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور سب سے اہم، اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ وہ ہمیں دکھاوے کے شرک سے محفوظ رکھے۔ تو آخر میں سوال صرف اتنا سا ہے، اور یہ انتخاب ہم سب کا اپنا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ چند لمحوں کے لائکس یا ہمیشہ کی جنت؟ لوگوں کی عارضی واہ واہ یا اللہ کی دائمی رضا؟